السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست نیم لباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں چینل نیم لباسی ویڈیوز۔ تو ناظرین، آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم کی زندگی کے آخری 60 روز کے بارے میں کہ آخر قائد اعظم کیا ہے، آخری 60 روز کیسے گزرے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو معلومات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قصہ کو یوں شروع ہوتا ہے کہ یہ پسر اسرار گتھی آج تک نہیں حل ہو سکی۔ قائد اعظم محمد جناح کو شدید بیماری کے عالم کوئٹہ سے زیادہ منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ زیارت اپنے سروبر کی درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک بزرگ بابا کی آخری آرام گاہ کی نسبت سے زیادہ کھلاتی ہے اور جناح کی آرام گاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیادہ منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع بالکل نہیں مل رہا تھا اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ ان کی اجتماعات میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو حضرات کے بارے میں کس نے بتایا تھا، وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ ہے 13 تا 21 جولائی ڈاکٹروں کے مشوروں سے اجتناب۔ تو اس طرح ہے کہ زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہیں ہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے ترجیح سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں اور اگر صرف ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو جلد ہی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بقول فاطمہ جناح، وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشوروں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں، کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز کی ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر عود آ کر آئی تھی، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کی تابع رکھ سکتے، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول نہیں لینے چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے 23 جولائی تا 29 جولائی بمبئی کی ایک تجوری میں چھپا راز۔ تو یہ راز کیا تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار ریاض پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قائد سے ان کی بیماری سے متعلق سفارات کیے تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کو دوائی کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سر سے روانہ کیا تو وہ اس نتیجے پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تپِ دق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطلع کیا، پھر انہیں ہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ جس انداز میں میری تشخیص کو سنا میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چھٹا نے اپنی ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تپِ دق کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔
برصغیر کی جدوجہد کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنز اور ڈیمک لائپیر نے بالکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی رات کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JAL پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر دو بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دھبے دیکھ کر مرد جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان کے ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے، مگر جناح بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا؟ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مریض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اس وقت ہی آگاہ کیا جب وہ خود ہی یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنز اور ڈیمک لائپیر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے ہی میں فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واضح صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بلوچ نہیں تھے، اور وہ مجھے یقین تھا کہ کانگریس ان کے ساتھ کسی مفاہمہ پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ڈاکٹر الہی بخش کہتے ہیں کہ جب مریض کی تشخیص ہوگی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک مناسب بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور ڈاکٹر SS عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچی۔ ساتھ پارٹ 1 کا اختتام ہوا اور اگلا پارٹ 2 بہت جلد آ رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کے بٹن کا ضرور پریس کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔